عمران خان جب وزیر اعظم بن گیا تو عمران خان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ اڈے دیں گے، اڈے مانگے آپ سے؟ تو اس نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ۔ تو ایبسولوٹلی ناٹ جو ہے وہ اتنا بھاری تھا کہ عمران خان جو ہے حکومت سے بھی گیا، اور اس کے بعد آج بھی عمران خان بے گناہ جیل میں ہے۔ لیکن یہ بات کوئی میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ میں کوئی پوائنٹ اسکور نہیں کرنا چاہتا ہوں، یا میں کوئی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شاید ہماری سوچ اس ملک کے لیے اچھی ہے یا اس ملک کے لیے اچھا سوچ ہم ہی رہے ہیں۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس نے بھی اس ملک کے لیے اچھی سوچ کی، جس نے بھی اس ملک کے لیے وہ اقدامات اور اپنے فرائض اس طریقے سے انجام دیے جو ملک کی بہتری کی طرف تھے، تو وہ تاریخ میں اسی طرح ہی یاد کیے جاتے ہیں، کیونکہ تاریخ بڑی ظالم ہے، وہ اپنے آپ کو دہراتی بھی ہے، اور اس کے جو اوراق ہوتے ہیں اس کے اندر کوئی چیز چھپتی نہیں ہے، وہ ریپیٹ ہو کے سامنے آتی ہے کہ آج جو ہم یہ کر رہے ہیں کل تاریخ میں اس کے اگر پازیٹیو ریزلٹس ہوں گے تو وہ بھی تاریخ کا حصہ ہوں گے، نیگیٹو ریزلٹس ہوں گے وہ بھی تاریخ کا حصہ ہوں گے۔ اب عمران خان صاحب نے اس وقت اپوزیشن میں تھے اور اسمبلی کے فلور پہ ایک سپیچ کی تھی اور کہا تھا کہ ہمیں پرائی جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے، اور یہ بھی کہا تھا کہ ہمیں اپنی سرزمین خاورہ جسے ہم کہتے ہیں پشتو میں، وہ کسی اور کی جنگ میں کسی کو بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ انفارچونیٹلی پالیسیز ہوتی ہیں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ پالیسی بنانے والے کی نیت ٹھیک نہ ہو۔ کسی کی نیت پہ شک کرنا ہمارے لیے اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ دلوں کے حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ریزلٹس کیا ہیں ہم نے اس پہ بات کرنی ہے۔ اگر ان حالات کے اندر اس وقت فوج آئی تو فوج ایک پالیسی کے تحت آئی، فوج ایک ادارہ ہے، اب وہ مضبوط ہے، وہ کتنا مضبوط ہے، کیا فیصلے وہ کرتا ہے یا فیصلے وہ نہیں کرتا، یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے، اس پہ ہر ایک کی اپنی رائے ہوگی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے آئین کے مطابق وہ ادارہ ہے جو کہ حکومت کا پابند ہے، اور اس میں وہ جو فارمیلٹی تھی وہ اس کے مطابق حکومت نے ہی فوج کو یہاں پر آنے کے لیے کہا، چاہے آپریشن ہوئے تو کوئی آپریشن بھی حکومت کی اجازت کے بغیر نہ فوج کر سکتی ہے اور نہ ہی فوج نے کیا ہے۔ اب چونکہ ہم نے سیاسی بات کرنی ہی نہیں ہے، نہ ہی ہم نے کسی کی نیت پہ شک کرنا ہے، ہم نے پالیسی کی بات کرنی ہے۔ ان آپریشن سے کیا ہوا؟ آپریشن تو اس لیے کروائے گئے حکومتوں سے ایک پالیسی کے تحت کہ امن آئے گا، سوچ تو امن کی تھی، نعرہ بھی امن کا تھا، لیکن اس سے امن نہیں آیا۔ امن کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ وہاں کے جو لوگ تھے ان کی تجاویز کو سامنے نہیں رکھا گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج کام ہوا ہے، اور تمام قومیں جو ہیں ان سب کے لوگ بیٹھے ہیں اور ایک جرگہ کر کے انہوں نے کوئی تجاویز جو لائی ہیں، اور اس پہ امن کے حوالے سے بھی اگر وہ تجاویز کوئی دیتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست کا فرض ہے، ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اب ان کی تجاویز پہ وہ تجربات کرنے کے بعد جن تجربات سے امن قائم نہیں ہو سکا تو ہم کن فیکون نہ بنے، اپنے تجربات ان پہ امپلیمنٹ نہ کریں، اپنے فیصلے ان کے اوپر مسلط نہ کریں، اور ان کی تجاویز پہ عمل کرتے ہوئے ان کو مطمئن کرنے کے لیے ان کی تجاویز کے مطابق ہم اگلا عمل درآمد اور اگلا لائے عمل بنائیں۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب ان کی تجاویز کے مطابق ہم اپنی پالیسی بنائیں گے، کیونکہ وہ سٹیک ہولڈرز ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قبائل نے بہت بڑی قربانی دی ہے۔ پاکستان کے لیے قبائل نے ہجرت کی ہے اور اپنا گھر بار چھوڑا ہے اپنے خاندانوں بچوں سمیت، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ جو اس مرحلے سے گزرے ہیں ان سے آپ پوچھیں کہ جب اپنا گھر بار اپنا سیٹ اپ چھوڑ کے آپ ہجرت کرتے ہیں اور بے سر و سامانی کی حالت میں اپنی عزتوں کو ساتھ لے کے آپ کہیں اور جاتے ہیں تو کتنی دشواریاں ہوتی ہیں، یہ ان کو پتہ ہے۔ یہ جو لوگ اسے گزرے ہیں وہ جانتے ہیں، اور جنہوں نے محسوس کیا ہے اس کو وہ بھی جانتے ہیں، ایک بہت بڑی قربانی ہے۔ انفارچونیٹلی ان سے جو وعدے کیے گئے وہ وعدے بھی ان سے ایسے پورے کیے گئے جیسے ان پہ احسان کیا جا رہا ہے۔ یہ احسان نہیں تھا، احسان کا تو ان کا ہمارے اوپر تھا، اس ملک کے اوپر تھا، پاکستان کے اوپر تھا، امن قائم کرنے کے لیے۔ لیکن
الٹا لگا ایسے جیسے ہم ان پہ کوئی احسان کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی عوام کو، سٹیک ہولڈرز کو مطمئن کرنا اولین ترجیح سمجھنا چاہیے۔ اور میں یہاں پہ اعلان کرتا ہوں بحیثیت وزیر اعلیٰ کہ صوبے کے اندر جو صوبے کے حوالے سے جو باتیں ہیں، پاکستان کے آئین کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے انشاءاللہ 100% ہم ان تجاویز کے اوپر صرف بات نہیں کریں گے بلکہ عمل درآمد کرائیں گے۔ آپ سب کے سامنے یہ چیزیں آ چکی ہیں۔ آپ سب چونکہ ایک کمیٹی ہے اس وقت ماشاءاللہ، آپ سب اس میں بیٹھے، ہر بات کے اوپر مکمل تفصیل سے آپ بیٹھ کے ڈسکشن کریں۔ اس پہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ صوبائی حکومت نے کرنی ہے، کون سی چیزیں ایسی ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ نے کرنی ہے، کون سی چیزیں ایسی ہیں جو مختلف ڈویژنز یا مختلف ڈپارٹمنٹس کے حوالے سے ہیں، آپ اس میں لا کے ایکسپرٹس کو بٹھائیں۔ میں چونکہ حصہ ہوں اس کمیٹی کا، آپ کا میں شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے اس کا سربراہ بنایا ہے، میں ہر وقت آپ کے لیے اویلیبل ہوں۔ اور اس میں آپ مزید ایکسپرٹس کو بٹھائیں اور ان سب چیزوں کی تجاویز مرتب کر کے پھر آگے ہم چلیں گے اور ہم فیصلہ کریں گے کہ کیا چیز ہم نے یہاں سے قرارداد کی صورت میں پاس کرنی ہے یا کون سی چیز ہم نے کہاں پہ لے جا کر اس کا مقدمہ لڑنا ہے۔ میرا یہ اپنا پرسنل بلیف ہے کہ ناممکن دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے، ناممکن دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے، ایمان اور نیت یہ میٹر کرتی ہے۔ اگر آپ کا ایمان مضبوط ہو اور آپ کی نیت ٹھیک ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے۔ تو اس لیے ناممکن کوئی چیز نہیں ہے۔ اب ناممکن کو ممکن بنانے کے لیے ہمیں اپنے تمام تر جو اپنے کوئی ذاتی مفادات ہیں یا ہمارے کوئی ذاتی ایجنڈے ہیں ان سے بالا تر ہونا پڑے گا، اور وہ ہم سب ہو چکے ہیں۔ ہم نے اس 1 پوائنٹ ایجنڈا کے اوپر یہ فیصلہ کیا ہے اور پوری قوم نے دیکھا ہے اور پورے صوبے نے دیکھا ہے، تو ہم نے وہ پہلا سٹیپ لے لیا ہے۔ اب پہلے سٹیپ کے بعد اگلے جو سٹیپ ہے ہمارے لیے اس لیے آسان ہے کہ ہم نے ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کے اوپر ہم نے سیاست نہیں کرنی، اس کے اوپر ہم نے پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی، اس کے اوپر ہم نے مسئلے کے حل کے لیے اپنا پورا بھرپور کوشش کرنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ اس نے یہی فرمایا ہے کہ آپ کوشش کرو، صلہ میں دوں گا۔ تو انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے اس کے اوپر کہ انشاءاللہ اس طریقے سے ہمارے لیڈر عمران خان نے، اس کے بعد پھر ایک نیٹو سپلائی کے خلاف عمران خان نے ایک یہاں پہ ایک دھرنا دیا تھا، یہ جہاز چوک کے اوپر۔ میں نے بھی یہاں پہ رات گزاری تھی، وہاں پہ رات کو مجھے آج بھی یاد ہے۔ اس وقت یہاں پہ جہاز نہیں لگا ہوا تھا، اب یہ جہاز چوک بن چکا ہے، یہی جگہ تھی۔ پھر ایک وزیرستان مارچ کی جس کا ہوسٹ میں تھا، میں اس کا میزبان تھا۔ وزیرستان مارچ کی گئی تھی اگینسٹ ڈرون اٹیکس، وہ کی گئی تھی۔ کیوں کی گئی تھی؟ کیونکہ ایک سوچ تھی اور اس سوچ کے اوپر انہوں نے ایک میسج دینے کے لیے، دنیا کو بتانے کے لیے ایک فیصلہ کیا کہ اس طرح طریقے سے یہ چیزیں پاسبل نہیں ہیں، نقصانات کا خطرہ زیادہ ہے، فائدہ کم ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ